ایک رات کی بات، اور اس ناول کو تحریر کیا ہے نایاب جیلانی نے۔ وہ بیڈ روم میں آئی۔ عمر آفس کے کام میں مصروف تھا۔ اشفا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد معمول کی تسبیحات پڑھ کے واپس آئی۔ عمر نے اپنا کام سمیٹ لیا تھا اور اب ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ دودھ کا گلاس بھی خالی ہو چکا تھا، تو پہلے وہ خالی گلاس اٹھا کر کچن میں دھو کر رکھ آئی۔ رات کو گندے برتن رکھنے کی اسے عادت نہیں تھی۔ بہت چھوٹی عمر سے ہی دادی اماں نے اسے گر کی باتیں گرہ میں بندوا دی تھیں۔ یہاں آ کر بھی اس نے اپنا معمول ترک نہیں کیا تھا، اور کلثوم کو اس کی یہی عادتیں پسند تھیں۔ کلثوم کو کبھی اسے ٹوکنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ وہ سارا سلیقہ اور کرینہ اپنی دادی اماں سے وراثت میں لے کر آئی تھی۔ کلثوم جب تک زندہ رہی تھی اس سے ہمیشہ خوش رہیں۔ آپ بچیوں کو جھوٹا لارا مت لگائیے گا، ان کی چھٹیاں تو کچھ ہی دنوں تک شروع ہو جائیں گی، مگر ظاہر ہے میں سفر نہیں کر سکتی فی الحال۔ عید کی چھٹیوں میں بھی جانا ناممکن ہے، پھر کبھی صحیح، گھومنا پھرنا اتنا ضروری بھی نہیں۔ تو میں کون سا تمہیں ہنی مون پر لے کر جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں؟ مجال ہے جو عمر کبھی دل رکھنے کی بات کرے۔ 15 سال بعد مجھے ہنی مون پر جانے کا کوئی شوق بھی نہیں۔ جب وقت تھا تب لے کر گئے نہیں۔ شکوہ لبوں سے پھسل ہی گیا تھا، اگرچہ اشفا نے فوراً لب بھینچ لیے تھے، مگر کمان سے نکلا تیر بھلا واپس آ سکتا تھا؟ عمر نے ایک مرتبہ پھر سے گردن موڑ لی۔ یہ بھی میرا ہی قصور ہے۔ عمر نے طنزیہ نظروں سے اسے گھورا۔ جب بھی کہیں آنے جانے کا پروگرام بنانے کا ارادہ ہوتا، کبھی امیمہ بیمار ہو جاتی، کبھی اموریا کو نمونیا ہو جاتا، اور کبھی ایمن کے آنے کی تیاریاں۔ نہیں جی، آپ بھلا کیوں کر قصوروار ہیں؟ سارے فساد کی جڑ تو میں ہوں۔ اس نے لوشن کی بوتل کو زور سے ڈریسنگ پر پٹکا۔ عمر ایک دفعہ پھر چینل سرچنگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریموٹ کو قبضے میں کر لیا۔ پہلے میری بات سن لیجئے، مجھے سونا ہے۔ آپ بے شک پوری رات بیٹھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہیے گا۔ سونے کے علاوہ تو تمہیں کچھ اور سوچتا ہی نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے ریموٹ لینا چاہتا تھا، مگر اشفا نے غصے کے مارے ریموٹ تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ دن بھر ایک پل کے لیے بھی کمر نہیں ٹکا سکتی تھی۔ اشفا اس الزام پر تڑپ اٹھی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، صبح 4 بجے کی اٹھی ہوئی رات 11 بجے بھی نہ سوتی۔ یہ تم عورتوں کا ایک بڑا ہتھیار ہے۔ تھک گئے، ٹوٹ گئے، مر گئے۔ عمر تکیے کے نیچے سے ریموٹ نکال ہی چکا تھا، اور ایک دفعہ پھر سے عمر کو ٹی وی کی طرف متوجہ ہوتا دیکھ کر اشفا تپ اٹھی۔ جوں جوں اس کے دن قریب آ رہے تھے، عمر کا موڈ بھی بگڑتا جا رہا تھا۔ اس کی طبیعت کی بیزاری نے عمر کو بھی خاصا بیزار اور چڑچڑا کر دیا تھا۔ طبیعت کے بوجھل پن کی وجہ سے اشفا پر عجیب سی سستی طاری رہتی تھی، اور نیند بھی ہر وقت حاوی رہنے لگی تھی۔ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا تھا، سو عمر کا غصہ کرنا بھی بنتا تھا۔ انہی بوجھل اور اداس دنوں نے بچیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں، اور اشفا کا بوجھ خود بخود بٹنے لگا تھا۔ امیمہ اور اموریا دونوں مل کر صفائی ستھرائی بھی کر لیتی تھیں، برتن بھی دھو دیتی تھیں۔ کپڑے اگرچہ اشفا کو خود دھونے پڑتے تھے، تاہم استری امیمہ کر لیتی، حتیٰ کہ سبزی وغیرہ بھی بنا دیتی۔ بھابھی بیگم امیمہ اور اموریا کو خاصی ذمہ داری سے کام کرتے دیکھ کر بے حد خوش ہو کر اشفا سے کہتی تھیں، دیکھو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو آج انہوں نے بوجھ بھی تو بانٹ لیا ہے نا۔ اس دن اشفا نے کالے چنے صبح سے بھگو دیے تھے تاکہ پکانے سے پہلے کچھ نرم ہو جائیں، اور خود وہ کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی تھی، مگر اس کمبخت نیند نے برے وقت میں حملہ کر دیا تھا۔ جب وہ اٹھی تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اشفا کے تو مارے خوف کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ عمر بس آنے ہی والا تھا، بلکہ آ چکا تھا۔ لاؤنج میں سے عمر کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور لنچ میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر اس وقت وہ کسی ہوٹل سے کھانا منگوانے کی بات کر بھی لیتی تو عمر نے زمین آسمان ایک کر دینا تھا۔ سارا دن بستر توڑتی ہو اور کوئی کام نہیں ہوتا، پھر بھی لنچ تک تیار نہیں ملتا، آئندہ آفس سے اٹھ کر نہیں آؤں گا۔ وہ جانتی تھی اس کا تھوڑی دیر آنکھ لگ جانے والا گناہ کم از کم آج کی تاریخ میں معاف نہیں ہوگا۔
लरसते कदमों से जूं ही वो बाहर आई, उसे बाहर का माहौल देखकर खासा झटका लगा था। वो सब लाउंज में कारपेट पर बैठे थे। उमैमा ने दस्तरखान चुनकर खाना लगा रखा था। वो 2 कदम चलकर मजीद आगे आई तो उमर ने उसकी तरफ देखकर कहा, शाम तक सोते रहना था, अब तुम किचन से रिटायर हो जाओ अशफा। देखो तो उमैमा ने ये कौरमा और चावल बनाए हैं और अल्लाह की कसम इतने टेस्टी हैं कि मियाँ जी के रेस्टोरेंट का कौरमा याद आ गया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा उमैमा इतनी अच्छी कुकिंग भी कर सकती है। उमर ने उमैमा के माथे पर बोसा देकर ऐसे बेसाख्ता अंदाज में तारीफ की थी कि उमैमा के साथ अशफा भी अंदर तक मसरूर हो गई। भला आज तक उमर ने कब किसी की तारीफ की थी? हाँ, नुक्स निकालने में वो हमेशा पेश पेश रहता था। अशफा ने कौरमा और चावल चखे तो वाकई उमर की बात पर यकीन आ गया। उमैमा ने फर्स्ट टाइम बगैर किसी से पूछे इतना अच्छा खाना बना लिया था। सो अशफा का माँ होने के नाते सैरो खून बढ़ गया। कौरमा कैसे बनाया है बेटा? वो उमैमा के करीब ही सोफे पर बैठते हुए बोली। मम्मा दादी बेगम से पूछकर आई थी। उमैमा को झूठ बोलना मुनासिब नहीं लगा था, सो उसने सच बता दिया। फिर भी देखो अशफा, फर्स्ट टाइम इसने कौरमा बनाया है और वो भी इतना खुश जायका। उमर सारा क्रेडिट अपनी बेटी को ही देना चाहता था। उमैमा बहुत खुश भी थी और अपनी तारीफ पर शर्मा भी रही थी। पापा, मैंने हेल्प करवाई थी, प्याज मैंने काटी, इतने आंसू आए थे और मिर्चें भी मैंने काटी थी, अभी तक उंगलियों पर लग रही हैं, और बाकी सब अपिया ने किया। रोटी भी अपिया ने बनाई। अमोरिया भी ठिनक कर कुछ तारीफ वसूलना चाहती थी। उमर ने भी फिर तारीफ करने में कंजूसी नहीं की थी। ये सारी कंजूसियाँ सिर्फ अशफा के लिए थीं। तभी मैं कहूँ सब्ज मिर्च और प्याज में अलग सा टेस्ट क्यों महसूस हो रहा है। उमर आज वाकई मूड में लग रहा था। वैसे भी बादशाह सलामत के मूड बदलने का पता नहीं चलता था। तो फिर आइसक्रीम तो पक्की हुई, अमोरिया खाने पीने को तो मरती थी। बिल्कुल पक्की। उमर ने उन्हें बेतरह खुश कर दिया था। पापा जान, हम भी एक बात सोच रहे हैं। एमन ने काफ़ी देर की खामोशी के बाद बड़े मुर्दबाना अंदाज में कहा था। कौन सी बात? हम सोच रहे हैं कि कोई डिश बनाना सीख लें ताकि आप हमारी भी तारीफ करें। उसने गाल पर उंगली रखकर इतने बेसाख्ता अंदाज में कहा था कि अशफा और उमर एक साथ हंस पड़े। हम आपकी वैसे ही तारीफ कर देते हैं शहजादी आलिया। आप किचन की रौनक बख्शकर अपनी नन्ही सी जान पर जुल्म मत कीजिएगा। उमर ने एमन की नन्ही सी नाक दबाकर कहा तो वो हंस पड़ी। अशफा ने मुस्कुराते हुए बिला इरादा ही उरूसा की तरफ देखा था और उसके चेहरे को देखकर ठिठक गई। अजीब खोई खोई सी कैफियत तारी थी उस पर। यूँ लगता था कि वो यहाँ मौजूद होने के बावजूद भी मौजूद नहीं है, किसी और जहाँ, किसी और नगर में महू परवास है। उसकी आंखों में अजीब सी सोच की परछाइयाँ थीं। ना जाने वो क्या सोच रही थी, किस ख्याल में थी। अशफा को उसका खोया खोया सा अंदाज बहुत अजीब लग रहा था। ताहम उस वक्त उसने उसे टोकना या बुलाना मुनासिब नहीं समझा था। मगर इसके बाद भी अशफा ने बहुत दफ़ा उसे खामोश खामोश और खोया खोया पाया। आजकल एमन के साथ उसकी खट्टी मीठी लड़ाइयाँ भी ना होने के बराबर थीं। उरूसा की भी छुट्टियाँ हो चुकी थीं, मगर इन दिनों वो घर में होने के बावजूद गोया घर में नहीं थी। उसका सारा दिन नूरी के घर में गुजरता था, जबकि अशफा चाहती थी कि इन दिनों वो भी कुछ घरदारी सीख ले या फिर किसी ट्रेनिंग सेंटर से कुकिंग बेकिंग का कोर्स वगैरह कर ले। उसका इरादा था कि उरूसा के साथ उमैमा को भी 2-3 घंटे के लिए भेज दिया करे। जब उसने उरूसा से यही बात की तो वो बेजारी से बोली, मूड नहीं बन रहा भाभी, अभी फ़िलहाल रेस्ट करने का इरादा है। अभी तो कॉलेज से जान छूटी है, 2-3 घंटे की तो बात है। अशफा उसे हर सूरत कायल करना चाहती थी। उमर भाई मान जाएंगे, मैं उनसे बात कर लूँगी। अशफा मुतमईन थी। तो पहले बात कर लें, ऐन मुमकिन है कि वो इनकार कर दें। उरूसा का अंदाज
کچھ استضائیہ سا تھا۔ اشفا کو برا لگا۔ میں نے پچھلے سال بھی تمہارے لیے ان سے بات کی تھی، اس کام کے لیے وہ اعتراض ہرگز نہیں کریں گے۔ پھر بھی آپ کے مجازی خدا کا مزاج بدلتے دیر نہیں لگتی۔ عروسہ ایک میگزین کی ورق گردانی کر رہی تھی، مگر اس وقت بھی اشفا پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی تھی کہ عروسہ ذہنی طور پر یہاں حاضر نہیں تھی۔ وہ اس کی باتوں کے جواب بغیر سوچے سمجھے دے رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، اگلے گھر بھی جانا ہے، یہی تو نہیں بیٹھے رہنا، لوگ کیا کہیں گے؟ اپنی ماں نہیں تھی تو بچی کو کچھ سمجھایا سکھایا بھی نہیں۔ اشفا نے مشین لگا رکھی تھی، مشین کا بزر بجا تو اٹھ کر چلی گئی۔ کپڑے نکال کر کھنگالنے نچوڑنے کے بعد الگنی پر پھیلا کر وہ واپس آئی تو عروسہ ہونز اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اب کہ اشفا سچ مچ ٹھٹک گئی۔ نہ جانے کیا مسئلہ تھا، اسے کیا پریشانی تھی۔ آج سے پہلے اشفا اسے یوں گمسم دیکھ کر ٹھنکی تو ضرور تھی، تاہم اس نے اس قدر سنجیدگی سے نوٹس نہیں لیا تھا۔ مگر اس وقت وہ تو خاصی پریشان ہو گئی۔ تبھی اس کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں تمہیں کچھ دنوں سے کافی پریشان دیکھ رہی ہوں، اگر کوئی پرابلم ہے تو شیئر کر لو۔ اشفا کے لہجے میں ہمیشہ والی نرماہٹ تھی۔ عروسہ کچھ اور گھبرا گئی۔ نہیں بھابی، پرابلم کیسی؟ پھر اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے میں تو پہلے کی طرح ہوں۔ اس نے مصنوعی بشاشت کا مظاہرہ کیا، مگر اشفا بچی تو نہیں تھی جو بہل جاتی۔ عروسہ، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہاری ماں، بہن، بھابھی سب کچھ ہوں، کیا پتہ تمہاری پریشانی دور کر دوں۔ آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ عروسہ کو غصہ آ گیا۔ اب بات کو غلط رنگ مت دو۔ وہ ناراضی سے گویا ہوئی۔ آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ عروسہ چڑ گئی۔ اعتماد کیوں نہیں، مگر نہ جانے کیوں دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی تھیں۔ چلو، نہیں بتانا چاہتی، تمہاری مرضی۔ کھانے کا وقت ہونے والا ہے، سلاد بنا لو۔ اس طرح خاموش خاموش بیٹھو گی پھر تو میں چونکوں گی ضرور۔ اشفا سنجیدگی سے کہتے ہوئے اٹھ گئیں۔ بڑے دن ہوئے تھے بھابھی بیگم نے چکر نہیں لگایا تھا، اور نہ ہی نوری یا پھر غوثیہ باجی ادھر آئی تھیں۔ اشفا سوچ رہی تھی کہ کسی دن وقت نکال کر غوثیہ باجی کی خیریت معلوم کرائے گی۔ غوثیہ باجی بھابھی بیگم کی دوسرے نمبر والی بہو تھیں۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ ان کا بیٹا عمر نوری اور شوزی سے بڑا تھا۔ آج وہ ناشتے کے ساتھ ہی کچن کا کام سمیٹنے کے بعد سالن بھی پکانے لگی تھی، جب امیمہ بھی چپکے سے آ گئی۔ ماما، میں سالن بنا لیتی ہوں۔ نہیں بیٹا، تم کچھ دیر بیٹھ کر پڑھ لو، اگر ہوم ورک کرنا ہے تو کر لو، بس چکن تو پکانا ہے، فٹافٹ بنا لوں گی۔ وہ پیاز کاٹ رہی تھی۔ امیمہ لہسن اٹھا لائی۔ میں لہسن چھیل دوں؟ سنا ہے لہسن چھیلنے سے نیل بھی مضبوط ہوتے ہیں، ان میں چمک بھی آ جاتی ہے۔ اشفا مسکرا دی۔ میری خواہش آپ جانتی ہیں بھلا کیا ہے؟ وہ نفاست سے لہسن چھیلتے ہوئے بولی۔ اشفا نے بھویں اچکا کر پوچھا، کیا؟ آپ کی ساری خوبیاں میں چرا لینا چاہتی ہوں۔ امیمہ نے ایک بہت انوکھی بات کہہ دی تھی۔ وہ کچھ پل کے لیے تو بیٹی کا چہرہ دیکھتے ہوئے ساکت ہو گئی۔ مجھ میں بھلا کون سی خوبی ہے؟ وہ سنبھل کر گویا ہوئیں۔ امیمہ کی اس عجیب سی خواہش نے اسے بہت حیران ہی تو کر دیا تھا۔ آپ میں اتنی خوبیاں ہیں جن کا کوئی حساب نہیں۔ ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ آپ ہماری ماں ہیں۔ ہماری فرینڈز آپ کو اور پاپا کو دیکھ کر رشک کرتی ہیں۔ آپ ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ سویٹ ہیں مما۔ امیمہ نے بے حد بے ساختگی کے عالم میں اس کے رخسار چوم لیے۔ اس والہانہ انداز نے اشفا کی آنکھوں کو پرنم کر دیا تھا۔ ہر بچہ اپنی ماں کے لیے ایسے ہی محسوسات رکھتا ہے میری جان۔ وہ اس کے گال چوم کر اٹھ گئیں۔ اس بات سے انکار نہیں، میں جانتی ہوں، مگر آپ پھر بھی بہت سویٹ ہیں۔ امیمہ نے لہسن چھیل دیے تھے، اب وہ ڈھیروں سرخ سرخ ٹماٹر کاٹنے لگی تھی۔ اسی پل عروسہ نے کچن میں جھانکا۔ بھابھی، میں نوری کی طرف جا رہی ہوں،
کھانا ادھر ہی کھا لوں گی، ایمن کو میرے پیچھے نہ بھیجیے گا۔ وہ چلی بھی گئی جبکہ اشفا اسے پکارتی رہ گئی۔ عمر خفا ہوں گے عروسا، واپس آ جاؤ، یہ کون سا وقت ہے کسی کے گھر جانے کا؟ لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، بھلا نوری ہمارے گھر 2-2 3-3 چکر لگاتی ہے کیا؟ عروسا بھلا تھی کہاں جو اس کی تقریر کا جواب دیتی؟ وہ پیاز گولڈن کرتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ میں روٹی بناؤں؟ امیمہ فریج سے آٹے کا پیالہ نکال رہی تھی۔ نہیں، میں کر لوں گی، تم اب جاؤ۔ اس نے زبردستی امیمہ کو کچن سے باہر نکالا تھا۔ اس نے کھانا بنا کر میز پر لگا دیا تھا اور پھر خود نہانے چلی گئی۔ ابھی تک عمر آفس سے نہیں آیا تھا۔ وہ لنچ کے لیے لازمی گھر آتا تھا، مگر اس وقت گھڑی کی سوئیوں کو آگے بڑھتے دیکھ کر اشفا سے رہا نہ گیا تو ایمن سے بولی، جاؤ عروسا کا موبائل لے کر آؤ، عمر کو کال تو کروں، ابھی تک نہیں آئے۔ اپنا سیل عروسا ساتھ لے گئی ہے، ایمن نے کارٹون دیکھتے ہوئے بتایا۔ اشفا جھنجھلا کر فون اسٹینڈ تک آئی۔ پڑوس میں جانا تھا، موبائل ساتھ لے کر جانے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے عمر کے نمبر پر کال کی تھی۔ تقریباً چوتھی بیل پر عمر نے کال ریسیو کی۔ خیریت؟ وہ کچھ جلدی میں تھا، اسی لیے چھوٹتے ہی بولا، آپ لنچ کے لیے نہیں آئے؟ آج نہیں آ سکوں گا، آفس میں کچھ کام ہے، اس نے مصروف سے انداز میں بتایا۔ بچیوں نے کھا لیا؟ نہیں، آپ کے انتظار میں بیٹھی ہیں، اشفا نے وضاحت کی۔ ایمن تو بالکل بھی عمر کے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی اور اس بات سے عمر اچھی طرح آگاہ تھا۔ احمق عورت، انہیں ابھی تک بھوکا بٹھا رکھا ہے۔ حسب معمول عمر کو غصہ آ گیا۔ آپ کو خبر تو ہے ایمن آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتی۔ اس کا غصہ اس نے شربت کے گھونٹ کی طرح حلق سے اتار لیا۔ ابھی میں نہیں آ سکتا، بچیوں کو کھانا کھلا دو۔ آپ کھانا نہیں کھائیں گی؟ اشفا نے اس کی مصروفیات کے پیش نظر جلدی سے پوچھا۔ 20 منٹ کی بریک ہوئی ہے، ابھی بس کھانے ہی لگا ہوں۔ اچھا پھر اللہ حافظ۔ اشفا نے فون رکھنے سے پہلے ویٹر کی آواز کے ساتھ کچھ اور بھی آوازیں سنی تھیں، زنانہ اور مردانہ آوازیں۔ شاید عمر اپنے اسٹاف کے ساتھ کسی ہوٹل میں موجود تھا۔ سو اشفا نے فون رکھ کر کھانا لگانا شروع کر دیا۔ بچیاں کھانا کھا چکی تھی، امیمہ نے برتن بھی سمیٹ لیے تھے۔ سو اشفا ظہر کی نماز ادا کرنے لگی۔ معمول کی تسبیح تلاوت کے بعد وہ اٹھ کر باہر آئی، بچیوں کے کمرے میں جھانکا تو تینوں کو سوتا پا کر وہ عروسا کے کمرے میں آ گئی۔ وہ ابھی نوری کے گھر سے نہیں آئی تھی، کچھ سوچ کر وہ بیرونی گیٹ بند کر کے بھابھی بیگم کی طرف آ گئی۔ بھابھی بیگم اپنے مخصوص تخت پر بیٹھی تھیں۔ اشفا کو دیکھ کر گویا کھل اٹھیں۔ میری بیٹی، کیسے راستہ بھولائی آج؟ راستہ تو اچھی طرح سے یاد ہے بھابھی بیگم، مگر فرصت کا لمحہ بھر میسر نہیں۔ وہ ان کے قریب ہی تخت پر بیٹھ گئی۔ یہ تو ٹھیک کہا، انہوں نے فوراً تائید کی تھی، عروسا بھی تو ابھی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتی، بچیوں کے ساتھ چوتھی بچی بن جاتی ہے۔ کام تو کافی بڑھ گیا ہے، امیمہ اور اموریہ خاصا خیال رکھتی ہیں، بس طبیعت کے بوجھل بن کی وجہ سے میں گھر سے نکل ہی نہیں پاتی، اس نے سادگی سے وضاحت کی۔ ماشاءاللہ امیمہ بہت سمجھدار ہے۔ غوثیہ باجی کچن سے نمودار ہوئی تھیں، کچھ خفا خفا سی دکھائی دے رہی تھیں، تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی گئیں۔ اشفا نے بھی ان کے رویے پر زیادہ غور و فکر کرنا ضروری نہیں سمجھا، ورنہ غوثیہ باجی کے تیور دیکھ کر ٹھٹک ضرور جاتی کہ ان کی پیشانی پر خاص ناگوار سی سلوٹیں دکھائی دے رہی تھیں، اور وجہ نہ جانے کیا تھی۔ اگر وہ غور کرتی تو پھر وجہ ڈھونڈنے کا خیال بھی آتا۔ بہت دن ہوئے ہیں آپ نے چکر نہیں لگایا، اشفا بھی شکوہ کیے بغیر نہیں رہ پائی۔ بس بیٹی، کچھ گھریلو پریشانی تھی، دل ہی نہیں مانا کہیں آنے جانے کو۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کیسی پریشانی؟ اشفا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کیسی پریشانی؟ اشفا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نوری کے رشتے کی کہیں بات نہیں بن پا رہی، بس اسی وجہ سے خاص پریشانی ہے۔ انہوں نے صاف صاف بتا دیا تھا، آج کل لوگ بس اچھی شکل پر مر مٹتے ہیں، اخلاق، تمیز، خلوص سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ نوری کی بات ایک جگہ چل رہی تھی، جواب دے دیا ہے ان لوگوں نے۔ انہیں کوئی اونچی لمبی گوری چٹی لڑکی پسند آ گئی تھی۔ وہ بجھے لہجے میں بولی تھی،
اب اپنی عروسہ کو ہی دیکھ لو, ابھی بات چلاؤ 10 رشتے آ پڑیں گے. بس جی, اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے. اللہ بہتر کرے گا بھابھی بیگم, آپ فکر نہ کریں. جو کوئی اس کے جوڑ کا ہوگا راستے بدل بدل کر ادھر آ نکلے گا. اس نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر تسلی آمیز لہجے میں کہا. پوتیوں کی فکر نے آنکھوں سے نیندیں چرا لی ہیں. غوثیہ بھی کچھ پریشان ہے, اوپر سے بیٹا بھی مانو ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. ان کی مبہم سی بات اشفا کے پلے نہیں پڑی تھی. نوری کہاں ہے؟ اس نے کچھ سوچ کر پوچھا. عروسہ بھی تو نظر نہیں آ رہی تھی. میرے کپڑے سلائی کر رہی تھی, ابھی سونے کے لیے اٹھی ہے. میں نے سوچا کچھ آرام کر لے, سویرے کی مشین کے ساتھ لگی ہوئی ہے. بھابھی بیگم نے ململ کے دوپٹے سے سر لپیٹتے ہوئے بتایا. نوری بے حد سلیقہ مند, سگھڑ اور گھر گرہستی کو سنبھالنے والی لڑکی تھی, اور کچھ بھابھی بیگم کے زیر تربیت اور بھی ہر فن میں طاق ہو گئی تھی. مگر یہ دنیا اور اس کے معیار پر پورا اترنا کہاں آسان ہے. وہ خود کو ہی اگر دیکھ لیتی تو حیران ہو جاتی. صورت سیرت میں بے مثال, ہر فن میں طاق, ہر کام میں ماہر, بس تعلیم کے معاملے میں کمی رہ گئی تھی, اور یہ کمی گویا اس کی پوری زندگی پر محیط ہو گئی تھی. اسے لگتا تھا کہ اگر وہ تعلیم یافتہ ہوتی تو ضرور عمر کے دل پر راج کرتی. بس اسی ایک کمی کی وجہ سے وہ خود کو انچاہی تصور کرتی تھی. اور ادھر نوری میں بھلا کیا کمی تھی؟ اچھے تعلیمی ادارے سے پڑھ رہی تھی, سلیقہ مند, سمجھدار, بس رنگ و روپ میں خاصی کمی تھی, اور اسی وجہ سے ٹھکرائی جا رہی تھی. اشفا بس تعصب سے سوچتی رہی, عروسہ کیا کر رہی ہے؟ آج صبح سے اس نے چکر نہیں لگایا. بھابھی بیگم عروسہ کا پوچھ رہی تھی, جبکہ اس کا دل تو گویا دھک سے رہ گیا. کیا مطلب؟ عروسہ یہاں نہیں آئی؟ وہ گویا پوری جان سے کانپ کر رہ گئی, مگر بھابھی بیگم پر کچھ ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی. البتہ اس کے پورے وجود پر عجیب سی بے چینی چھا گئی. دل تھا کہ فکر کے مارے سینے میں کلابازیاں کھا رہا تھا. عروسہ یہاں نہیں آئی تو پھر کہاں گئی ہے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا, گویا سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلتی اور کہیں سے بھی اسے ڈھونڈ کر گھر لے آتی. یا اللہ, میں کیا کروں؟ عمر تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. عروسہ اتنے گھنٹوں سے کہاں غائب ہے؟ وہ بھابھی بیگم سے معذرت کر کے اٹھائی. گھر آ کر اس نے عروسہ کے نمبر پر کئی مرتبہ ٹرائی کیا, مگر فون بھی بند تھا. پھر اس نے فردن فردن اس کی ساری سہیلیوں کے گھر فون کیے, مگر وہ نہ جانے کہاں تھی, بغیر بتائے کدھر چلی گئی تھی. جوں جوں وقت آگے گزر رہا تھا, اشفا کے حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے. دل تھا کہ اندیشوں میں گھرا اور بھی سہما رہا تھا. اپنی اس پریشانی کو وہ بھابھی بیگم سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی. بھلا انہیں بتاتی بھی کیا؟ وہ عروسہ کے بارے میں کیا سوچتی؟ گھر کی بات گھر سے باہر نکل جاتی تو پھر کیا عزت رہ جاتی؟ سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی چولیں ہلنے لگی تھیں. پریشانی کے مارے چکر آ رہے تھے. تنگ آ کر اس نے عمر کے موبائل پر کال کر دی تھی, مگر عمر کا نمبر بھی آف آ رہا تھا. وہ پھر سے عروسہ کے نمبر پر ٹرائی کرنے لگی. اب وہ کبھی عروسہ کو کال کرتی تھی اور کبھی عمر کو. ہر 3 منٹ بعد وہ یہی عمل دہرا رہی تھی, 1 بار 2 بار, بار بار, کئی بار. بس ایک ہی ٹیپ شدہ جواب, مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا. اشفا کو تو گویا جان نکلی جا رہی تھی. نمبر ڈائل کر کر کے اس کی انگلیاں کھسی جا رہی تھیں. خوف کے مارے دل بند ہونے کے قریب تھا جب اس کے وحشت زدہ دل میں ایک وسوسہ بالکل اچانک بیدار ہو گیا. اس وسوسے کی نمو پاتے ہی گویا اشفا پورے قد سے ڈھہ گئی. کیا عمر اور عروسہ ایک ساتھ ہیں؟ دونوں گھر نہیں آئے, دونوں کے نمبر آف ہیں, دونوں سے بات نہیں ہو پا رہی. کیا یہ سچ ہے؟ اس کی ناگن جیسی سوچوں نے گویا اسے ہی ڈھس لیا تھا. وہ ایک دم نیل نیل ہو گئی تھی. یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا. مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر برائٹ کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے, کمنٹ کرنا مت بھولیے گا.